بڑے حضرت کے پاس تو رستہ میں ایک مرتبہ ایک بزرگ ملے گھوڑے پہ سوار، اور گھوڑے پہ سوار کہنے لگے بیٹا یہ لے جاؤ کچھ پڑھا کرو۔ اب ان کی وجاہت، ان کی نورانیت، ان کی شخصیت اتنی روبدار تھی، اتنا اس پہ اثر تھا کہ یہ مروب ہو گئے، لیکن پھر نہایت ادب سے عرض کرنے لگے حضور میں آج تک اپنے حضرت کے بتائے بغیر کوئی وظیفہ پڑھتا نہیں ہوں، جو کہیں گے وہ پڑھ لوں گا، تو میں اس سے معذرت ہوں، آپ کا ادب کرتا ہوں، میں نے آپ کو دیکھا نہیں پہلے کبھی، لیکن آپ کی زیارت، آپ کا یہ چہرہ انور، آپ کا یہ ملاقات، آپ سے یہ میرے دل میں جو کیفیت ہو رہی ہے یہ کوئی پتہ کوئی اور بتا رہی ہے۔ بہرحال میں حضرت آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ میں ایسا کر نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ لے جاؤ، یہ کتاب اسی طرح یہ لے جاؤ جو پڑھنے کے لیے بتائی ہے، اپنے حضرت سے پوچھ لینا، اگر وہ فرما دے تو پڑھ لیا کرو، اگر نہ فرمائے تو نہ پڑھنا۔ کل کہ یہ حضرت یہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے لیا، اس کو چوما، نہیں دیکھا اندر کیا ہے، اور اسے لے کر اپنے حضرت کے پاس چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو وہ دیکھتے کہنے لگے او شمس، رستے میں کوئی آدمی ملا تھا؟ کوئی ملا تھا رستے میں؟ جی حضور ملا تھا۔ ہاں کوئی کامل ہو تو صحیح، اللہ رب العزت اس سے برکتیں یوں نازل کرتا ہے کہ بندے پہ پھر رحمتوں کی بارش ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عنایات کی بارش کرتا ہے۔ فرمایا کوئی ملا تھا؟ جی حضور ملا تھے، ایک بزرگ تھے، گھوڑے پر تھے، انہوں نے مجھے کہا کچھ پڑھنے کے لیے، تو میں نے کہا حضور معاف کرنا، میں ایسے نہیں پڑھتا، مجھے شیخ اجازت دیں گے تو پھر پڑھوں گا، ورنہ میں ایسے کو وظیفہ نہیں پڑھتا۔ اسی طرح ہمارے حضرت خواجہ محمد سلطان عالم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے ایک نیاز مند جا رہے تھے، ایک درویش سے ملے، بڑی کشش ہے، وہ کہنے لگے جانتے ہو میں کون ہوں؟ نہیں جناب میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں۔ کہنے لگے میں خضر ہوں۔ اتنا کہا تو کل کہ تو کہ اس کس خضر کی بات کرتا ہے، میں اپنا خضر تو وہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس سے مل کے آ رہا ہوں۔ اتنا گئے تو جب واپس آئے تو حضرت نے پوچھا رستے میں کوئی ملا تھا؟ جی ملا تھا، وہ خضر ہی تھے۔ اب جب کبھی ملے نا انہیں کہہ دینا لعاب دیں، حضرت آپ کہتے ہیں تو لے لیتا ہوں، ورنہ جو آپ کے در سے مجھے مل رہا ہے یہی کافی ہے۔ فرمایا ہاں جو میں کہتا ہوں وہ کر لینا۔ اسی طرح آپ وہاں گئے، پوچھا رستے میں کوئی ملا تھا؟ جی ملے تھے۔ کون تھا؟ جو میں نے نام نہیں پوچھا، یہ انہوں نے دیا تھا۔ اچھا پڑھا کرو، اچھا پڑھا کرو، جانتے ہو وہ کون تھے؟ جی نہیں میں نہیں جانتا، بس چہرہ نورانی تھا، شکل فدا ہونے کو جی چاہتا تھا، لیکن نہ میں نے نام پوچھا، نہ پوچھا کہاں سے آئے ہو، میں تو ایک جگہ کا ہوں وہی کا ہو گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ بغداد کا شہنشاہ عبد القادر جیلانی تھا۔ تو یہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں پر جو ایک در کے یک در گیر محکم گیر، ایک در کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، اللہ رب العزت پھر ان پر مہربانی کرتا ہے، ان کو باغ و بہار سے آشنا کر دیتا ہے، اور ان پر وہ پھل اور پھول آتے ہیں کہ دنیا دیکھتی ہے کہ یہ پھلوں سے لدا ہوا کوئی جا رہا ہے۔ حضرت خواجہ پیر مہر علی شاہ تاجدار گولڈا رحمت اللہ تعالی علیہ ایک شخصیت کو دیکھا تو وہی گم ہو گئے، اسی چہرے پہ مست ہو گئے، پھر کوئی ادھر ادھر کہنے کی کوشش بھی کرے، کہتے نہیں مجھے جو ملنا ہے یہیں سے مل جائے گا۔ پھر وہ وقت آیا کہ آپ کو ادھر سے حکم ہوا کہ اب جائیے
ایک مرتبہ وہ آپ جا رہے تھے، حضرت کی خدمت میں تھے، حضرت گھوڑے پر تھے اور آپ آگے آگے لگام پکڑے جا رہے تھے۔ اب وہ چونکہ علاقہ اس طرح کا ہے، ذات برادری کا بڑا لوگ خیال رکھتے ہیں، کسی ذات کو نیچا سمجھتے ہیں تو کسی ذات کو اونچا سمجھتے ہیں۔ یہ ہر جگہ اپنا اپنا ہے، اپنی ذات کو تو ہر آدمی اونچا کہتا ہے، کوئی کسی ذات کو نیچا، کوئی کسی ذات کو اونچا سمجھتا ہے۔ لیکن ہم جس ذات کہتے ہیں انہوں نے فرمایا کلکم من آدم، تم تمام آدم کی اولاد ہو، وآدم من تراب، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے ہاں معزز وہی ہے جو تم میں زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ یہاں رنگ و نسل نہیں ہے، یہاں نام و نسب نہیں ہے، یہاں اللہ کی مہربانی ہے جس پہ ہو جائے۔ تو اب چونکہ یہ حضرت خواجہ جو تھے خود یہ سادات گھرانے، سید گھرانے سے تھے، اور جو آپ کے شیخ تھے وہ تو سید گھرانے سے نہیں تھے، وہ سیال برادری ہے، اس برادری سے ان کا تعلق تھا۔ اب کسی نے بطور طنز پوچھا، کہنے لگا وہ میر علی یہ کون ہے؟ تو مسکرا کے کہا یہ سیداں دا بھی پیر ہے، سیدوں کا بھی پیر ہے۔ تو بات ہے جب کسی سے دامن سے وابستہ ہو گئے پھر محبت بھی چاہیے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک جب انسان محبت میں ڈوب جاتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس میں اپنی رحمت اور کرم کے دروازے کھول دیا کرتا ہے۔ یہاں سے گئے آپ اور جا کے معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی کے مزار پر، آپ کے دربار پر گئے، سلام عرض کیا، بیٹھے جیسے بزرگوں کا طریقہ، آنکھیں بند کرتے ہیں مراقبہ کے لیے۔ آواز آئی جو نعمت اللہ نے معین الدین کو دی ہے وہ تجھے بھی مل گئی ہے، جاؤ آرام سے بیٹھو، جا کے اللہ اللہ کرو، مخلوق خدا کو رستہ بتاؤ۔ تو یہ اللہ رب العزت کی عنایت، یہ رب تعالیٰ کی مہربانی ہے ایسے افراد پر کہ جو ایک در کے ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر رحمت اور ان پر لطف و کرم فرمایا کرتا ہے۔ آپ فرماتے ایک مرتبہ ایسے ہوا چونکہ عالم زبردست تھے اور وہ دور بھی ایسا تھا جس میں ایک دوسرے کو برداشت کا مادہ کم تھا، تو اس میں سے کچھ ایسے بھی علماء آ گئے جو نظریے سے اتفاق نہیں کرتے تھے، آپ سے علمی بحث میں الجھے، تو الجھتے ہوئے آپ انہیں جواب دیتے تو اچانک محسوس ہوا کوئی کندھے پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، لیکن آپ جب پلٹ کے دیکھتے نظر نہ آتا، پلٹ کے دیکھتے پھر نظر نہ آتا، بار بار وہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بتاتا یہ کہو یہ کہو یہ کہو، مسئلہ معمہ حل نہیں ہوا، یہ کون ہے جو میرے کندھے کو حرکت دیتا ہے؟ آئیے حضرت خواجہ شمس العارفین رحمت اللہ تعالی آپ کے ایک مجاز تھے، ایک خلیفہ تھے جن کو آپ نے اجازت دی لوگوں کو ہدایت دو۔ اب وہ چلے اپنے علاقے میں چلے گئے، تھل کے علاقے میں چلے گئے اور وہاں جا کے انہوں نے عبادت و ریاضت شروع کی، اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا۔ اب وہاں سے ایک اصطلاح کشف، جس سے غیبی چیزیں منکشف ہو جاتی ہیں، ان کو یہ نعمت حاصل ہو گئی۔ لیکن ہمارے اسلاف فرماتے ہیں کفش بر کشف، کشف پہ جوتا مارو۔ ہمارے نزدیک اصل چیز قرآن و سنت ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہاں جس کو جو چیز نظر آئے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ شیطان تو بڑوں بڑوں کو بہکانے کے لیے تیار نظر آتا ہے۔ ہم 2 دن تسبیح چلاتے ہیں، تیسرے دن کہتے ہیں ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ یہ دنیا نظر آنے کے لیے نہیں ہے، رب کہتا ہے میرے بندے بنو، اللہ کہتا ہے میرے بندے بنو۔ ہم تسبیح چلاتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ جس کو توفیق کہتا ہے بس میں ایسے کروں تو پنکھا چل پڑے، ایسے کروں تو بند ہو جائے، ایسے کروں تو بجلی آ جائے، ایسے کروں تو چلا جائے، ایسے کروں تو سورج چمک جائے، ایسے کروں تو بند، یہ تو رب کی شانیں ہیں۔ رب کہتا ہے میرے بندے بنو، ہم تو اللہ بننا چاہتے ہیں۔ یہی فرق ہے، جب یہ فرق نکل جاتا ہے
بندہ بندہ بن جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے عزت دیتا ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے رب تعالیٰ اسے عزت و سرفرازی عطا فرماتا ہے. بہرحال وہ گئے, کشف شروع ہو گیا. اب کشف پہ آ کر بات چلتے چلتے یہاں پہنچی کہ انہیں حکم ہو رہا ہے کہ ہم نے تمہیں خلیل کا مرتبہ دیا ہے, اب تم ہمارا گھر بناؤ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. اب ایک کوٹھا سا بنا لیا جی. ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ کے حکم سے بنایا تھا, وہ تو اللہ کے نبی تھے, اللہ کے نبی پر تو کوئی, تو غیر نبی کے لیے تو یہ کوئی اس چیز کی اجازت نہیں. بہرحال کوٹھا ایک بنا لیا اور کوٹھا بنا کے اس کا خود ہی طواف شروع کر دیا جی. یہ میں اللہ کے حکم سے کر رہا. یہ ایسا ہوتا ہے جو زیادہ تسبیح چلاتے ہیں, جو زیادہ کسی پیچھے کامل کے بغیر ایسا کرتے ہیں, یا وہ اپنی اس میں مست ہو جاتے ہیں, پھر شیطان ان کو بہکاتا ہے, پتہ نہیں چلتا. اسی طرح ایک اللہ والے, وہ اللہ اللہ کرتے تھے, وہ اللہ والے اللہ اللہ کرتے 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 کیفیت ان پر اور آ گئی. وہ ایک دن ایک حضرت سے کہنے لگے, حضرت میں رات آیا تو جبریل میرے پاس آیا, اور جبریل آ کے مجھے اس نے براق پہ بٹھا اور معراج پہ لے گیا. اب جو سننے والے تھے انہوں نے کہا استغفر اللہ, دل میں کہا استغفر اللہ, یہ تو شیطان بہکا رہا ہے. جبریل اب کسی اور کے لیے نہیں آتا, جبریل فقط ایک کے لیے آیا ہے, آمنہ کے لال کے لیے آیا ہے. ان کو براق پر بٹھایا ہے, ان کو لے گیا ہے. یہ شیطان کا چکر ہے. آپ نے سمجھایا, کہ نہیں حضرت آپ کیسی باتیں کرتے ہیں, روزانہ جاتا ہوں, میرے پاس اللہ کی نعمت ہے, اللہ کی مہربانی ہے, میرے ذوق و شوق میں میری عبادت میں کوئی فرق نہیں آیا. فرمایا اچھا, اب جب آئے نا جبریل تو ایسے کرنا کہ وہ جب تمہیں براق پہ بٹھا کے لے جانا, رب کا دیدار ہو تو رب کے سامنے یہ کلمہ پڑھنا. ٹھیک ہے حضرت میں پڑھ دوں گا, اللہ کا کلام پڑھ دوں گا. اب اسی طرح جب وہ ایسا ہی رات کو منظر آیا تو جب وہاں اسے یوں محسوس ہوا جیسے سامنے اللہ ہے, دیدار ہو رہا ہے. اچانک وہ خیال آ گیا پچھلا بزرگوں کے بتائی ہوئی بات, انہوں نے وہ کلمہ پڑھ دیا. جیسے ہی وہ کلمہ زبان سے نکلا اس خدا کی چیخیں نکل گئیں, اور جب اسے ہوش آیا تو پتہ چلا غلاظت میں پڑا ہے اور ساتھ ایک گدھا کھڑا ہے, اور اس کو گدھے پر بٹھا کے لایا جا رہا تھا, اور اس کی آنکھوں میں ایسا کوئی جادو چلایا جا رہا تھا کہ جس سے اسے دین سے بہکایا جا رہا تھا. اصل چیز یہ اندر کا نظر آنا نہیں ہے, اصل چیز غلامی محمد مصطفیٰ ہے. جو محمد مصطفیٰ کی غلامی میں جتنا پکا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اتنی ہی اسے عزتیں عطا فرماتا ہے. تو آئیے عبادت کرتے ہیں, رب کو یاد کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, اللہ اللہ کرتے ہیں. اس کے بغیر بات نہیں ہے. 3 چیزیں تو بنیادی چیز ہیں, ایک محبت شیخ, اتباع سنت, ذکر الہی. ایک جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اس کی محبت چاہیے, ایک دوسرا اتباع سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی چاہیے, اور تیسرا ذکر الہی, اللہ کی یاد چاہیے. ہاں جو اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیتا ہے اس کے لیے وہ دستور سے نکل گیا ہے, وہ خارج ہو جاتا ہے. بات سمجھتے کہتے نہیں بس اب نمازیں معاف ہو گئی, اب یہ ختم ہو گیا, اب تو ہم پہنچ گئے ہیں. وہ جن کے لیے کائنات بنی ان پر 5 کی بجائے 6 نمازیں تہجد بھی فرض ہو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ پر, ان سے بڑھ کر کون عبادت گزار ہوگا, ان سے بڑھ کر اللہ 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 کون ہوگا. ہاں ہمارا سر کا تاج وہی ہے جس کی ادائیں محمد مصطفیٰ کی اداؤں سے ملتی ہیں, اور جس کی نبی کی اداؤں سے ادائیں نہیں ملتی چاہے ہوا میں اڑتا رہے, ہمارے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہوا میں اڑنا کمال نہیں, مکھی بھی اڑتی ہے. پانی میں چلنا کمال نہیں, مچھلیاں بھی تیرتی ہیں, مینڈک بھی چلتا ہے پانی میں. اصل کمال غلامی محمد مصطفیٰ ہے. تو حضرت خواجہ کو جو اللہ تعالیٰ نے عزت دی وہ صرف غلامی مصطفیٰ میں عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کا کیف عطا فرمائے.